بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب لا يحل لأحد ان يرجع فی ہبته وصدقته، کسی کے لیے حلال نہیں کہ اپنا دیا ہوا ہدیہ یا صدقہ واپس لے۔ حدیث نمبر 2621 متفق علیہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا دیا ہوا ہدیہ واپس لینے والا ایسے ہے جیسے اپنی کی ہوئی قیقہ چاٹنے والا۔ ظاہر حدیث سے یہی نکلتا ہے کہ ہبہ اور صدقہ میں رجوع حرام ہے، لیکن دوسری حدیث کی روح سے وہ ہبہ مستثنی ہے جو باپ اپنے اولاد کو کرے، اس میں رجوع کرنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 2622 ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم مسلمانوں کو بری مثال نہ اختیار کرنی چاہیے اس شخص کی سی جو اپنا دیا ہوا ہدیہ واپس لے لے، وہ اس کتے کی طرح ہے جو اپنی قے خود چاٹتا ہے۔ حدیث نمبر 2623 اسلم روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب سے سنا، انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ایک شخص کو دے دیا، جسے میں نے وہ گھوڑا دیا تھا اس نے اسے دبلا کر دیا، اچھے سے اس کو کھلایا پلایا نہیں تو دبلا ہو گیا، اس لیے میرا ارادہ ہوا کہ اس سے اپنا وہ گھوڑا خرید لوں۔ میرا یہ بھی خیال تھا کہ وہ شخص گھوڑا سستے داموں میں بیچ دے گا، لیکن جب میں نے اس کے بارے میں نبی اکرم سے پوچھا تو آپ نے کہا، تم اسے نہ خریدو، چاہے تمہیں وہ ایک ہی درہم میں کیوں نہ دے، کیونکہ اپنے صدقہ کو واپس لینے والا شخص اس کتے کی طرح ہے جو اپنی ہی قے خود چاٹتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے جس گھوڑے کو دیا تھا اس کا نام ورد تھا، یہ تمیم داری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا تھا اور نبی اکرم نے اسے حضرت عمر کو بخش دیا تھا۔ تو کہنا یہی ہے اس باب میں کہ آدمی جب کسی کو صدقہ دے دے تو ایسی صورت میں اسے واپس نہ لے، اس کی بڑی شدید وعید آئی ہے۔ بابن، یہ باب گویا پہلے باب کی فصل اور اس باب میں جو حدیث بیان کی اس کی مناسبت اگلے باب سے یہ ہے کہ صہیب کے بیٹوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہبہ بیان کیا تو مروان نے یہ نہ پوچھا کہ آپ نے رجوع کیا تھا یا نہیں، معلوم ہوا کہ ہبہ میں رجوع نہیں۔ حدیث نمبر 2624 عبداللہ بن عبیداللہ بن ابی ملیکہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ابن جدعان کے غلام بنو صہیب نے دعویٰ کیا کہ 2 مکان اور ایک حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب کو دیا تھا جو وراثت میں انہیں ملنا چاہیے۔ خلیفہ مروان بن حکم نے پوچھا کہ تمہارے حق میں اس دعویٰ پر کوئی گواہ ہے، کون گواہی دے گا؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر۔ مروان نے ان کو بلوایا تو انہوں نے گواہی دی کہ واقعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب کو 2 مکان
اور ایک حجرہ دیا تھا۔ مروان نے ان کی گواہی پر فیصلہ ان کے حق میں کر دیا۔ صرف عبداللہ بن عمر کی شہادت پر گو حاکم کو اطمینان ہو سکتا تھا، مگر شرعاً ایک آدمی کی شہادت کافی نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی معتبر ہو۔ مروان نے عبداللہ بن عمر کی شہادت لی ہوگی اور مدعیوں سے قسم، ایک گواہ اور ایک مدعی کی قسم پر فیصلہ کرنا جائز ہے۔ اہل حدیث امام شافعی اور امام احمد اور اکثر علماء کا یہی موقف ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ اور پھر مدعی کی قسم پر فیصلہ کیا ہے۔ باب ما قیل فی العمرہ والرقبہ، عمرہ اور رقبہ کا بیان۔ اگر کسی نے کہا کہ میں نے عمر بھر کے لیے تمہیں یہ مکان دے دیا تو اسے عمرہ کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی عمر بھر کے لیے، اس کی زندگی بھر کے لیے مکان میں نے اس کی ملکیت میں دے دیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی عمر بھر کے لیے یہ مکان میں نے اس کی ملکیت میں دے دیا۔ قرآنی لفظ استعمرکم فیہا کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے تمہیں زمین میں بسایا۔ حدیث نمبر 2625 متفق علیہ۔ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ یہ اس کا ہو جاتا ہے جسے ہبہ کیا گیا ہو۔ عمرہ کسی شخص کو مثلا عمر بھر رہنے کے لیے مکان دینا۔ رقبہ یہ ہے کہ کسی کو ایک مکان دے دے اس شرط پر کہ اگر دینے والا پہلے مر جائے تو مکان اس کا ہو گیا جس کو دیا گیا ہے، اور اگر لینے والا پہلے مر جائے تو مکان دینے والے کا ہو جائے گا، اس کی طرف پلٹ آئے گا جس نے دیا ہے اسے۔ اس میں ہر ایک دوسرے کی موت کا انتظار کرتا ہے اور اس کو تکتا رہتا ہے، اس لیے اس کا نام رقبہ ہوا۔ یہ دونوں عقد جاہلیت کے زمانے میں مروج تھے۔ جمہور علماء کے نزدیک دونوں صحیح ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے رقبہ کو منع کیا ہے، اور جمہور علماء کے نزدیک عمرہ لینے والے کا ملک ہو جاتا ہے اور دینے والے کی طرف نہیں لوٹتا۔ امام بخاری نے جو حدیث اس باب میں بیان کی اس میں صرف عمرہ کا ذکر ہے، رقبہ کا نہیں، اور شاید انہوں نے دونوں کو ایک سمجھا اور اسی پر قیاس کیا۔ یہاں حافظ ابن حجر کی لمبی عبارت نقل کی گئی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ عمرہ عمر سے ماخوذ ہے اور رقبہ مراقبہ سے، اس لیے کہ جاہلیت میں دستور تھا کوئی آدمی بطور عطیہ کسی کو اپنا گھر اس شرط پر دے دیتا کہ یہ گھر صرف تیری مدت عمر تک کے لیے میں تم کو عطا کر رہا ہوں، اسی لیے اسے عمرہ کہا گیا، اور رقبہ اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی موت کا منتظر ہوتا کہ کب وہ موہوب لہو انتقال کرے اور کب گھر واہب کو واپس ملے، اسی طرح اس کے وارث منتظر رہتے۔ یہ لغوی طور پر ہے۔ شرعاً یہ کہ جمہور کے نزدیک عمرہ جب واقع ہو جائے تو وہ لینے والے کی ملکیت بن جاتا ہے اور اول کی طرف نہیں واپس ہو سکتا، یعنی جس نے دیا ہے، مگر اس صورت میں کہ دینے والا
सराहत के साथ वापसी की शर्त लगा दे और जमहूर के नजदीक उम्रा सही साबित हो जाता है। हदीस नंबर 2626 मुत्तफकुन अलैह। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्रा जायज है। और आता ने कहा कि मुझसे जाबिर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह बयान किया है, किसी को कोई चीज सिर्फ उसकी उम्र तक बख्श देना और उसे अता कर देना उम्रा कहलाता है। बाबो मन इस्तारा मिनन नास अल फरस वद्दाबा वगैरहा, जिसने किसी से घोड़ा जानवर वगैरह आरियतन लिया। हदीस नंबर 2627। अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, कहते हैं कि मदीना पर दुश्मन के हमले का खौफ था, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा से एक घोड़ा जिसका नाम मंदूब था मुस्तार लिया, उधार लिया। फिर आप उस पर सवार हुए। फिर जब वापस हुए तो फरमाया, मैं तो कोई खतरा की चीज नजर ना आई, अलबत्ता ये घोड़ा हमने समंदर की तरह तेज दौड़ता हुआ पाया, दरिया की तरह तेज और बेतकान जाता है। दूसरी रिवायत में है, आप नंगी पीठ पर सवार हुए, आपके गले में तलवार पड़ी थी, आप अकेले उसी तरफ तशरीफ ले गए जिधर मदीना वालों ने आवाज सुनी थी। एक जगह से तेज आवाज आई थी। सुभान अल्लाह। नबी अकरम की शजात इस वाकया से मालूम होती है कि अकेले तन्हा दुश्मन की खबर लेने को तशरीफ ले गए। सखावत ऐसी कि किसी मांगने वाले का सवाल रद्द न करते। शर्म और हया और मुरुवत ऐसी कि कुंवारी लड़की से भी ज्यादा। इफ़्फ़त ऐसी कि कभी बदकारी के पास तक न फटके। हुस्न और जमाल ऐसा कि सारे अरब में आपका नज़ीर न था। नफासत और नज़ाफत ऐसी कि जिधर से निकलते दरो दीवार मुअत्तर हो जाते। हुस्न खुल्क ऐसा कि 10 बरस तक हजरत अनस खिदमत में रहे, कभी इनको झिड़का तक नहीं। अदल और इंसाफ ऐसा कि अपने सगे चचा की भी कोई रियायत न की। फरमाया, अगर फातिमा भी चोरी करे तो मैं उसका भी हाथ काट डालूं। इबादत और रियासत ऐसी कि नमाज पढ़ते पढ़ते पांव वरम कर गए। बेतमई ऐसी कि लाख रुपए आए, सब मस्जिद नबवी में डलवा दिए और उसी वक्त बंटवा दिए। सब्र कनात ऐसी कि 2-2 महीने तक चूल्हा गर्म न होता। जौ की सूखी रोटी और खजूर पर इक्तिफा करते। कभी 2-2, 3-3 फाके होते। नंगे बोरिए पर लेटते, बदन पर निशान पड़ जाता, मगर अल्लाह के शुक्रगुजार और खुशो खुर्रम रहते। हरफे शिकायत जुबान पर न लाते। क्या इन सब उमूर के बाद कोई अहमक से अहमक भी आपकी नबूवत और पैगंबरी में शक कर सकता है? बाबुल इस्तिआरत लिल अरूस इंदल बिना, शबे अरूसी में दुल्हन के लिए कोई चीज आरियतन लेना। हदीस नंबर 2628। ऐमन रिवायत करते हैं, कहते हैं कि मैं आयशा की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप कितरी दिरा जो 5 दिरहम की थी पहने हुए थे। ये कितरी जो कपड़ा है, यमन का एक दबीस खुरदुरा कपड़ा हुआ करता था, मोटा कपड़ा।
آپ نے مجھ سے کہا ذرا نظر اٹھا کر میری اس لونڈی کو تو دیکھ، اسے گھر میں بھی یہ کپڑے پہننے سے انکار ہے۔ حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس اسی کی ایک قمیض تھی۔ جب کوئی لڑکی دلہن بنائی جاتی تو میرے یہاں آدمی بھیج کر قمیص عاریتاً منگا لیتی تھی۔ حضرت عائشہ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ اب ہمارے گھروں میں جس طرح کے کپڑے پہننے سے ہماری بادیوں کو انکار ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے ایسے کپڑے لوگ شادیوں میں استعمال کے لیے عاریتاً لے جایا کرتے تھے۔ اس سے کپڑوں کا عاریتاً لے جانا ثابت ہوا اور شادی کے موقع پر دلہنوں کو پہنانے کے لیے۔ باب فضل المنیحہ، منیحہ کی فضیلت کا بیان۔ منیحہ تحفہ اور ہدیہ کو کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 2629، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہی عمدہ ہے ہدیہ اس دودھ دینے والی اونٹنی کا جس نے ابھی حال ہی میں بچہ جنا ہو، اور دودھ دینے والی بکری کا جو صبح و شام اپنے دودھ سے برتن بھر دیتی ہے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف اور اسماعیل نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، کہ دودھ دینے والی اونٹنی کا صدقہ کیا ہی عمدہ ہے، وہ کتنا اچھا ہے۔ منیحہ عربوں کی اصطلاح میں دودھ دینے والی اونٹنی یا کسی بھی ایسے جانوروں کو کہتے تھے جو کسی دوسرے کو کوئی تحفہ کے طور پر دودھ پینے کے واسطے دے دیا کرتا تھا۔ منیحہ اور صدقہ میں فرق ہے۔ منیحہ حسن معاملت اور صلہ رحمی کے باب سے تعلق رکھتا ہے، اور صدقہ کا مفہوم بہت عام ہے۔ ہر میٹھی بات کو بھی صدقہ کہا گیا ہے، اور ہر مناسب اور اچھے طرز عمل کو بھی صدقہ کہا گیا ہے۔ اس لحاظ سے منیحہ اور صدقہ میں عموم خصوص مطلق کا فرق ہے۔ ہر منیحہ صدقہ بھی ہے، مگر ہر صدقہ منیحہ نہیں۔ شیخ کبیر حضرت مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان کی عبارت کا تحفۃ العوضی کی عبارت ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 133۔ اس کا مفہوم ہے، خلاصہ یہ کہ لفظ منحہ اور منیحہ اصل میں عطیہ اور بخشش پر بولا جاتا ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ منیحہ عرب کے نزدیک 2 طریق پر ہے۔ اول تو یہ کہ کوئی اپنے ساتھی کو بطور صلہ رحمی بخش دے اور وہ اس کا ہو جائے گا۔ دوسرے یہ کہ کوئی کسی کو اونٹنی یا بکری اس شرط پر دے کہ وہ اس کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائے اور ایک عرصہ بعد اسے واپس کر دے۔ قصاص کہتے ہیں کہ لفظ منیحہ صرف اونٹنی یا بکری کے عطیہ پر بولا جاتا ہے، مگر اول معنی ہی زیادہ معروف اور مشہور ہے۔ حدیث نمبر 2630، متفق علیہ۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تو ان کے ساتھ کوئی بھی سامان نہیں تھا۔ انصار زمین اور جائیداد والے تھے۔ انصار نے مہاجرین سے یہ معاملہ کر لیا کہ وہ اپنے باغات میں سے انہیں ہر سال پھل دیا کریں گے، اور اس کے بدلے مہاجرین ان کے باغات میں کام کیا کریں گے۔ حضرت انس کی والدہ ام سلیم
جو عبداللہ بن ابی طلحہ کی بھی والدہ تھیں، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کا ایک باغ ہدیہ دے دیا تھا، لیکن آپ نے وہ باغ اپنی لونڈی ام ایمن جو اسامہ بن زید کی والدہ تھی ان کو دے دیا۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے انس بن مالک نے بتایا کہ نبی اکرم جب خیبر کے یہودیوں کی جنگ سے فارغ ہوئے اور مدینہ تشریف لائے تو مہاجرین نے انصار کو ان کے تحائف واپس کر دیے جو انہوں نے پھلوں کی صورت میں دے رکھے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس کی والدہ کا باغ بھی واپس کر دیا اور ام ایمن کو اس کے بجائے اپنے باغ میں سے کچھ درخت دے دیے اور عنایت کر دیا۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ ایک شخص اپنی زمین میں سے چند کھجور کے درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتا تھا۔ جب بنو قریظہ اور بنو نذیر کی جائیدادیں آپ کو ملی تو آپ نے اس شخص کے درخت پھیر دیے، واپس کر دیے۔ انس نے کہا میرے عزیزوں نے مجھ سے کہا تو نبی اکرم کے پاس جا، تو نبی اکرم کے پاس جا اور جو درخت ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے وہ سب کے سب یا ان میں سے کچھ مانگ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت ام ایمن اپنی آیا کو دے دیے تھے، اور یہ وہی ام ایمن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا کرتے تھیں بچپن میں، اسی کو آیا کہا ہے، حادنہ۔ میں جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے وہ درخت مجھ کو دے دیے۔ ام ایمن آئی اور میرے گلے پڑ گئیں، کہنے لگی وہ درخت تو میں تجھ کو کبھی نہیں دوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھانے لگے، ام ایمن تو ان کے بدلے اتنے درخت لے لے، ام ایمن تم ان کے بدلے اتنے پیڑ لے لو۔ وہ کہتی رہی میں ہرگز نہ لوں گی، قسم اس اللہ کی جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، یہاں تک کہ آپ نے 10 گنے درخت ان کے بدل دینا قبول کیے اور اتنا دے دیا۔ حدیث نمبر 2631، ابو کبشہ سلولی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمرو سے سنا، یہ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 خصلتیں جن میں سب سے اعلیٰ دودھ دینے والی بکری کا ہدیہ کرنا ہے ایسی ہیں کہ جو شخص ان میں سے ایک خصلت پر بھی عمل کرے گا ثواب کی نیت سے اور اللہ کے وعدے کو سچا سمجھتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ حسان نے کہا کہ دودھ دینے والی بکری کے ہدیہ کو چھوڑ کر ہم نے سلام کا جواب دینا، چھینکنے والے کا جواب دینا اور تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینے وغیرہ کا شمار کیا تو سب 15 خصلتیں بھی ہم نہ شمار کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خصلتوں کو کسی مصلحت سے مبہم رکھا، ورنہ بتا سکتے تھے، مبہم رکھا، شاید یہ غرض ہو کہ ان کے سوا اور دوسری نیک خصلتوں میں لوگ سستی نہ کرنے لگے۔ مترجم کہتا ہے کہ ایسی عمدہ خصلتیں جن پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے متفرق احادیث میں 40 بلکہ اس سے بھی زیادہ موجود ہیں۔ یہ دوسرا معاملہ ہے کہ حضرت حسان بن عطیہ کو ان سب کا مجموعی طور پر علم نہ ہو سکا۔ حدیث نمبر 2632،
حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے اصحاب کے پاس زائد زمینیں تھیں. انہوں نے کہا تھا کہ تہائی یا چوتھائی یا نصف کی بٹائی پر ہم کیوں نہ اسے دے دیا کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. اس پر نبی اکرم نے فرمایا جس کے پاس زمین ہو تو اسے خود بونی چاہیے یا پھر کسی اپنے بھائی کو ہدیہ کر دینی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر زمین اپنے پاس ہی روک لے اور اپنے پاس رکھے. حدیث نمبر 2633. ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے ہجرت کے لیے پوچھا اور مطالبہ کیا. آپ نے فرمایا اللہ تم پر رحم کرے، ہجرت کا معاملہ تو بڑا دشوار ہے، تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہیں. آپ نے دریافت فرمایا اس کا صدقہ ادا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ نے پوچھا اس میں سے کچھ ہدیہ بھی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں. آپ نے دریافت فرمایا تو تم اب اسے پانی پلانے کے لیے گھاٹ پر لے جانے والے دن دھوتے ہوگے، یعنی جب پانی پلانے کے لیے گھاٹ پر لے جاتے ہو تو وہیں دھوتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں. آپ نے کہا کہ انہیں تم وادیوں اور جنگلوں کے پیچھے، بستیوں کے پیچھے عمل کرتے رہو، اللہ تعالی تمہارے عمل میں سے کوئی چیز کم نہیں کرے گا. فعمل میں وراء البحار، یہاں بہار سے مراد سمندر نہیں ہے، بہار سے مراد یہاں بستیاں ہیں، یعنی بستیوں کے پیچھے، وادیوں میں، جنگلوں میں، پہاڑیوں میں تم عمل کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا، اس کا اجر و ثواب دے گا. حدیث نمبر 2634. طاؤس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھ سے ان میں سب سے زیادہ اس محاورہ کے جاننے والے نے بیان کیا. ان کی مراد ابن عباس سے تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسے کھیت کی طرف گئے، تشریف لے گئے جس کی کھیتی لہلہا رہی تھی، نہایت شاداب تھی. آپ نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ فلاں نے اسے کرایہ پر لیا ہے، بٹائی پر لیا ہے. اس پر آپ نے فرمایا اگر وہ ہدیتاً دے دیتا تو اس سے بہتر تھا کہ اس پر ایک مقررہ اجرت وصول کرتا. مطلب نبی اکرم کا یہ تھا کہ اگر زمین بیکار پڑی ہو تو اپنے مسلمان بھائی کو مفت زراعت کے لیے دے دے، اس کا کرایہ لینے سے یہ امر افضل ہے. اور کرایہ لینے سے آپ نے کبھی منع نہیں کیا. دوسری روایت میں عمرو نے طاؤس سے کہا کاش تم بٹائی کرنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے. انہوں نے کہا عمرو میں تو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہوں، اور صحابہ میں جو سب سے زیادہ علم رکھتے تھے یعنی ابن عباس، انہوں نے مجھ سے بیان کیا. آخر تک یہ نہ بھولنا چاہیے کہ عہد نبوی نہ صرف عرب بلکہ ساری دنیا میں انسانی تمدنی معاشرتی ترقی کا ابتدائی دور تھا. اس دور میں غیر آباد زمینوں کو آباد کرنے کی سخت ضرورت تھی. انہی مقاصد کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو آباد کرنے کے سلسلہ میں ہر ممکن آسانی و سہولت کو مد نظر رکھا
اور اس کو زیادہ عوامی بنانے کی رغبت دلائی، مگر بعد کے زمانوں میں جاگیرداری نظام نے زمیندار اور کاشتکار دو طبقے پیدا کر دیے، جن کے نتائج بد کی سنگین سزائیں یہ دونوں گروہ آج تک کی باہمی کشمکش کی شکل میں بھگت رہے ہیں۔ کاش اسلامی نظام دنیا میں برپا ہو جس کی برکت سے نوع انسانی کو ان مصائب سے نجات مل سکے۔ باب اذا قال اخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز۔ عام دستور کے مطابق کسی نے کسی شخص سے کہا کہ یہ لڑکی میں نے تمہاری خدمت کے لیے دے دی تو جائز ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ لڑکی عاریتن ہوگی، اور اگر یہ کہا کہ میں نے تمہیں یہ کپڑا پہننے کے لیے دیا تو کپڑا ہیبہ سمجھا جائے گا۔ امام بخاری کا مقصود حنفیہ کی تردید ہے کہ لونڈی میں تو وہ کلام خاص عاریت پر محمول ہوگا، اور کپڑے میں ہیبہ پر، لونڈی پر کے سلسلے میں جو بات کہے گا وہ عاریت ہوگا، اور اگر کپڑا ہے تو وہ ہیبہ ہوگا۔ یہ ترجیح بلا مرجح اور تخصیص بلا مخصص ہے۔ بعض نے کہا وَإِنْ قَالْ كَسَوْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ، یہ الگ کلام ہے، الگ بات ہے، اور بعض الناس کا مقولہ نہیں ہے۔ عام طور سے بخاری میں بعض الناس جہاں جہاں آیا ہے اکثر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے قائل حنفیہ ہی ہیں۔ حدیث نمبر 2635، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کے ساتھ ہجرت کی تو انہیں بادشاہ نے آجر کو عطیہ میں دے دیا۔ آجر یعنی حضرت حاجرہ جو اس بادشاہ کی لڑکی تھی۔ پھر وہ واپس ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا دیکھا آپ نے کہ اللہ نے کافر کو کس طرح ذلیل کیا، اور ایک لڑکی خدمت کے لیے بھی دے دی۔ ابن سیرین نے کہا ان سے ابو ہریرہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ بادشاہ نے حاجرہ کو ان کی خدمت کے لیے دے دیا تھا۔ باب اذا حمل رجلا على فرس فهو كالعمرة والصدقة، اس مسئلے کا بیان کہ جب کوئی کسی شخص کو گھوڑا سواری کے لیے ہدیہ کر دے تو عمرہ اور صدقہ کی طرح ہوتا ہے، اسے واپس نہیں لیا جا سکتا۔ لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ واپس لیا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 2636، حمیدی کہتے ہیں کہ ہم کو سفیان نے خبر دی، ان کو امام مالک نے، ان کو زید بن اسلم نے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ عمر نے کہا میں نے ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ایک شخص کو دے دیا، پھر میں نے دیکھا کہ وہ اسے بیچ رہا ہے، اس لیے میں نے رسول اکرم سے پوچھا کہ اسے واپس میں خرید لوں۔ آپ نے فرمایا اس گھوڑے کو نہ خرید، اپنا دیا ہوا صدقہ واپس نہ لو، وہ جس کو دیا اس کی ملک ہو چکا، اس میں رجوع جائز نہیں۔ باب اور حدیث میں یہی مطابقت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔